ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایہا الناس انما انا رحمة مہداة، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود کریم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ان کے نزدیک بوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ عافیتیں اور رحمتیں ملیں، اور وہ ان کے ساتھ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، مہربان اور رحیم ہیں۔ دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمام کے تمام مومن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور اپنی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بے مثال ہیں۔ پہلی نعمت اسلام، کوئی آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسلام لانے سے یعنی مرنے سے کچھ منٹ یا سیکنڈ قبل بھی اگر وہ اللہ کے حضور اسلام قبول کر لے تو اللہ رب العزت گزشتہ سارے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا پہلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں دین کو اللہ نے اپنی نعمت فرمایا۔ اسی طرح دوسری نعمت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائیں اور کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا سوائے اس کے کہ فرمایا ایک اسلام کی نعمت پر احسان جتایا، ایک آزادی کی نعمت پر، اور تیسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا ہمیں جو امتی بنایا، اس امتی بنانے پر اللہ نے احسان کو جتایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں فرمایا، اے مومنوں نہیں فرمایا، اے مسلمانوں نہیں فرمایا، فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، میں آپ کی طرف
رسول بنا یعنی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو گویا آقا دو جہاں سرور کونین سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، انسان ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، فرشتے ہوں، حتیٰ کہ ایک ایک مخلوق جو اللہ کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ساری مخلوقات کے لیے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ توجہ سے سنیے گا، انفرادی طور پر بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، اور امت کے لیے اجتماعی طور پر بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہر ایک طبقے نے رحمت للعالمین کا کچھ نہ کچھ حصہ وصول کیا اور لیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھول جانا وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا، ادب کے مارے پوچھ نہ سکے، پھر ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے انہیں بھیجا اور کہا پوچھ کر آئیں، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی تو نہیں آ گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آقا کریم نماز میں کمی آ گئی ہے، کیا نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز تو 4 رکعتیں ہی ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے تو آج 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ پھر واپس آ کر 2 رکعتیں پڑھا کر نماز پوری کی اور فرمایا کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا ہوں، تاکہ امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر نماز کے اندر بھول چوک ہو جائے تو اس بھول چوک کو کیسے پورا کرنا ہے۔ محترم سامعین دیکھیے، آقا کریم کا بھول جانا امت کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے، اور آقا کریم کا حالت ہوش اور بیداری میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جہاد کے سفر سے واپسی تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، آرام فرمایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جاگتے رہیں اور صبح فجر کی نماز کے لیے مجھے اٹھائیے گا، صحابہ کو اٹھائیے گا تاکہ نماز پڑھیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ ٹیک لگائی، نیند آ گئی، سو گئے، صبح ہو گئی، سارے سوئے رہے۔ جب سورج کی شعاؤں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخساروں کا بوسہ لیا، آپ پر سورج کی شعائیں پڑی تو آپ جاگے، دیکھا دن چڑھ گیا، آپ نے جلدی سے صحابہ کو اٹھایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھایا اور پوچھا بلال ہمیں اٹھاتے اٹھاتے خود ہی سو گئے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا اس اللہ نے مجھ پر بھی نیند مسلط فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے، جلدی سے یہاں سے آگے نکلو، اور آگے جا کر آپ نے باجماعت نماز قضا کی، اور امت کے لیے یہ رحمت للعالمین کا ایک حصہ دے دیا کہ اگر نماز خدا نہ خواستہ شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو کل اللہ کریم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دیں گے اور قضا نماز کو بھی قبول فرما دیں گے۔ دیکھیے جس نبی کا سونا امت کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے، اس نبی کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کی بد دعا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور کسی کو ماروں تو اے اللہ میری بد دعا کو اور میرے برے کلمے کہنے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اسے اپنا قرب عطا فرما دینا۔ آپ ذرا سوچئے، جس محبوب کریم کی زبان سے بالفرض بد دعا نکلے اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب کریم کی زبان فیض ترجمان سے جو دعائیں نکلی وہ کتنی بڑی رحمت ہوں گی، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے انفرادی طور پر ہر ایک نے کچھ نہ کچھ حصہ پایا۔ چنانچہ آپ توجہ کیجئے گا، اسلام ماں نے بھی آقا کریم کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
دنیا کے اندر ماں کا وہ مقام نہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا۔ آپ نے آ کے بتایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر 3 درجے زیادہ حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ ماں کے چہرے کو جو بچے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ انہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ حصہ رحمت للعالمین سے، رحمت للعالمین سے ماں نے پایا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ باپ نے بھی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باپ کو راضی رکھے گا وہ دراصل اللہ کو راضی رکھے گا، اور جو باپ کو ناراض کرے گا وہ حقیقت کے اندر اللہ کو ناراض کرے گا۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، بیٹی نے بھی حصہ پایا، آپ کی رحمت سے بیٹی نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ وہ عرب کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش ہوتی تو لوگوں کو بتاتے ہوئے شرماتے تھے، اپنا منہ اپنے گریبان میں ڈال دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی کو کتنا بلند مقام ملا، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ باپ کے گھر میں اگر بیٹے اور بیٹیاں مشترکہ ہوں اور باپ باہر سے کوئی چیز لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ چیز اپنی بیٹی کو دے، پھر اس کے بعد بیٹے کو دے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور انہوں نے بیٹی کو اپنی رحمت للعالمین سے بھی حصہ دیا ہے۔ بیوی کا حصہ بھی آپ کی رحمت للعالمین سے بیوی کو بھی حصہ پایا۔ عرب کے اندر بیوی کے ساتھ عجیب معاملہ کیا جاتا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، نہ ان کو وراثت میں حق ملتا، خامد اپنی بیویوں کو لٹکائے رکھتے تھے، نہ انہیں طلاق دیتے تھے، نہ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، بہت پریشانی کی حالت کے اندر تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر بیوی کو کے حقوق دلوائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، وہ تم میں سے بہترین انسان ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز نیک بیوی فرمائی۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کو بتایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے خاوند نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ چنانچہ آپ نے آ کر بتایا خاوند کا کیا مقام ہے، خاوند کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے چھوٹے بڑے سب نے حصہ پایا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ فرما کر آپ نے چھوٹوں پر شفقت کرنے اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کا ادب اور سلیقہ اور طریقہ سکھا دیا۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے علماء نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور بعض روایات میں فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا کہ جس نے کسی باعمل عالم کے پیچھے نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز با جماعت ادا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی باعمل عالم کے پیچھے نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے مجھ نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی ہے۔ کیوں؟ جب کام بڑا ہوتا ہے تو پھر مقام بھی بہت بڑا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عبادت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے طالب علموں نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو انسان علم کی طلب کے اندر اپنے گھر سے نکلتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا جنت اس کی طلب کے اندر رہے گی۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے طالب علم کو بھی عزت اور شرف بخشا گیا۔ میرے بھائیوں، مجاہد نے بھی حصہ پایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اسے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر اللہ کی طرف سے اجر نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر بات پر اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا، کتنا بڑا اجر ہے مجاہد کے لیے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے وہ معاف نہیں ہوں گے کسی صورت کے اندر بھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فلاں کی روح قبض کرے، فلاں کی روح قبض کرے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجاہد کی روح قبض کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے روح قبض کرنے والے فرشتہ پیچھے ہٹ جا، اس مجاہد کی روح میں خود اللہ قبض کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت خود اس مجاہد کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ اصول یہ ہے، دیکھیے اصول تو یہ ہے ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو کپڑے پہنانے ہیں، ہاں جی، اس کو کفن دفن نماز جنازہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مجاہد کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ کار ہی بدل دیا ہے۔ مجاہد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس کپڑے کے اندر یہ شہید ہوا انہی کپڑوں کے ساتھ، انہی کفن کے ساتھ بغیر جنازہ پڑے ہوئے وہ دفن ہوگا، اس لیے کہ اس کے گناہ سارے کے سارے اس کی شہادت کے وقت میں نے معاف فرما دیے ہیں، اس کے لیے تو دعائے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ جو اس مجاہد کو نصیب اور عطا ہوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب کی رحمت للعالمین سے تاجر کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ مزدور کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ پر کھردرا پن محسوس کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں لوہے کا کام کرتا ہوں، لوہار ہوں، اور جب وہ بدان یا تھوڑی پکڑ کر جب لوہے کو کوٹتا ہوں تو اس سے میرے ہاتھ کے اوپر کیا پڑ گئے؟ یہ نشانات پڑ گئے، ہاتھ کے اوپر کھردرا پن واضح ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو چوما اور کہا الکاسب حبیب اللہ، محنتی مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے،
گویا کہ آپ نے مزدور سے کو بھی اپنی رحمت للعالمین سے صدقہ عطا فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیوں پڑوسی کو بھی سید الانبیاء کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں اللہ پڑوسی کا وراثت کے اندر حق ہی نہ رکھ دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے پڑوسی کا نیک ہونا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ نیک پڑوسی کا ہونا آدمی کے لیے خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ نیک پڑوسی کا ہونا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ ہم تو گند بھی ساتھ والے کے گیٹ کے آگے جا کے رکھ دیتے ہیں، یہ خود ہی اٹھا لے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یتیم نے بھی حصہ پایا۔ معاشرے کے اندر یتیم کو کوئی حق نہیں دیتا تھا، کوئی حق دینے کو تیار نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یتیم کو حقوق متعین فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم ہکذا، جو یتیم کی کفالت کرے گا شفقت اور محبت کے ساتھ، میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح جنت کے اندر برابر ہوں گے جن کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور ایک موقع پر فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یتیم کی کیا حالت تھی اور کیا محبت تھی۔ آپ کو مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے، راستے میں آپ نے دیکھا کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بچوں نے سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے عید پڑھانے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب جا کر رک گئے، آپ نے اس بچے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیا وجہ ہے تم پریشان اور اداس نظر آ رہے ہو؟ اس بچے نے رو رو کر کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں جو میرے لیے کپڑے لاتا، میری امی مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بجائے آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اے عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دہلاؤ، اسے صاف کپڑے پہناؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو نہلا دلوا کر اس کو کپڑے پہنا کر اپنے کاندھے پہ اٹھایا، پیدل نہیں، اپنے کاندھے پہ اٹھایا، مسجد کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بچے دیکھ کر تمنا کرنے لگے کاش آج ہمارے بھی باپ نہ ہوتے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کے اوپر بیٹھ کر مسجد کی طرف جاتے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ممبر کے اوپر جب بیٹھے اس بچے کو نیچے نہیں بٹھایا، اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھا کر آقا علیہ السلام نے اسے ممبر کے اوپر بٹھایا اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنیاں نیکیاں لکھ دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل اور محروم کو بھی حصہ دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، امیر لوگوں کی مالوں کے اندر سائلین کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہنرمندوں نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہنرمند مومن بے ہنرمند مومن سے اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے، اس لیے گویا ہنر سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی حصہ مل رہا ہے کہ جو ہنرمند مومن ہوتا ہے وہ بیکار مومن سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں اللہ نے غلام اور باندیوں کو بھی اپنے حبیب پاک سید کائنات کی
رحمت للعالمین سے حصہ دیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وصال فرمانے لگے تو آپ نے جاتے جاتے جو آخری کلمہ اپنی زبان مبارک سے نکالا وہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو تکلیف دی جاتی تھی، اے مسلمانوں تم اس طرح جانوروں کو تکلیف نہ دینا۔ زمانہ جاہلیت میں جب بارش نہ ہوتی تو ایک جانور کی دم کے اوپر کوئی چیز باندھ کر اس کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ جب آگ لگتی اور جانور کی دم جلتی تو وہ تڑپتا اچھلتا، وہاں کے لوگ ہنستے مسکراتے اور سمجھتے تھے کہ جانور کے اس تڑپنے کی وجہ سے بارش آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، بلکہ اگر آدمی اپنی سواری کا جانور رکھے تو اس کے دانے پانی کا خیال رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ یہ تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے کر جانوروں کو بھی اپنی رحمت للعالمین سے حصہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جنات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ ویرانے میں بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھے، تاکہ اگر وہاں گندگی کا کوئی جن ہو تو وہ وہاں سے چلا جائے اور اس کو کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ اس سے جن کو بھی رحمت کا حصہ ملا اور انسان کو بھی، کہ پہاڑی علاقوں اور دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ یہ کھیتیوں کے اندر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں ان کو جنات بہت زیادہ چمٹتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ پہ جنات ہوتے ہیں، یہ جا کر وہاں جب گندگی کرتے ہیں وہ ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کے صدقے وہ جنات وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ شخص بھی محفوظ رہے گا اور جنات بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا صدقہ درختوں کو بھی ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بلا مقصد درخت کے پتے کو بھی نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو سرسبز پتا درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب یا پخانہ نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ جب سورج بلند ہوتا ہے اس کی دھوپ کے ساتھ درخت کا سایہ بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب درخت کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس وقت درخت بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تم اس کے نیچے پیشاب وغیرہ کر کے اس کی عبادت کے اندر مخل نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے مردوں کو بھی حصہ دیا گیا۔ چنانچہ جہاں انسانوں حیوانوں کو حصہ ملا وہاں مردوں کے لیے بھی حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو خامی ہو تو اس کا تذکرہ نہ کیا کرو بلکہ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ یہ آقا کریم کی جو ہے وہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہی تو ہے کہ ہم اپنے مردوں کو کتنے بہترین طریقے سے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اس کو ادب کے ساتھ قبر کے اندر اتار کر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے نا یہ سکھ اور ہندو اور یہ دوسرے مذہب کے کیا حالت کرتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم انہیں بھی ادب اور احترام کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبوب خدا کی رحمت للعالمین سے فرشتوں نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل میری رحمت کا تجھے بھی کوئی حصہ ملا؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگے کہ میں نے شیطان کی حالت جب دیکھی، جب درگاہ سے روندا گیا، اس کو جب سزا ملی، میں نے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا،
کہ میرا کیا بنے گا، میں ہر وقت پریشان رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نام لے کر فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جب اللہ نے میرا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہوگا، یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے جو مجھے بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے انفرادی یعنی مقام کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کریم کی رحمت للعالمین کا جو صدقہ اجتماعی طور پر ملا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتار دیا، جنتی لباس اتار دیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے اگر کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اس کے کپڑے نہیں اتارتے، وہ کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر واپس آتا ہے، گھر سے نکال نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو رحمت للعالمین کا حصہ دیا، یہ اس کا ایک جھلک ہے اس کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرتا تو صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ اس شخص نے رات کو گناہ کیا ہے۔ اور اس امت کے لوگ رات کو کتنے گناہ کرتے ہیں، علانیہ گناہ کرتے ہیں بلکہ، لیکن اللہ کریم کا کرم اور فضل دیکھیے کہ اس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم کی رحمت کا صدقے سے اس امت کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ جب تک انسان خود اپنے گناہ پر پردہ کیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے۔ جب انسان خود لوگوں کو بتاتا ہے نا میں نے یوں کیا شیری کرتے ہوئے، پھر وہ شخص بدنام ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ اپنے گناہوں پہ خود پردہ ڈالے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا صدقہ جو پوری امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے فرمایا جن لوگوں نے پوجا نہیں کی وہ چھریاں پکڑیں اور اپنے ان رشتہ داروں کو ذبح کر دیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن میرے اللہ نے اپنے محبوب کریم کی امت کے لیے دیکھیے اگر کوئی 120 سال کے بعد بھی مشرک اور کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ غلطی سے بھی شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے یا جان بوجھ کر بھی کرتا ہے پھر بھی توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا حصہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی ساری امت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیوں کے اوپر کوئی گندگی لگتی نا تو ان کے کپڑے پاک کرنے کے لیے اتنا حصہ کاٹا جاتا تھا۔ محبوب کریم کی امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانی فرما دی کہ کپڑے یا جسم کے اوپر گندگی لگے تو وہ 3 دفعہ کپڑا دھو کر اتنا حصہ، پورا نہیں اتنا حصہ نچوڑ دیا جائے، وہ کپڑا بالکل پاک اور صاف اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے اگر کوئی عضو ان کا گناہ کرتا اللہ کی طرف سے حکم تھا اس کو عضو کو کاٹ ڈالو تب جا کر توبہ قبول ہوگی۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم کی امت کے لیے کیسی آسانی فرما دی، صرف سچے دل سے توبہ کرے گا گناہ معاف ہو جائے گا، 1 مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ سے توبہ کرے گا سچی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے در سے خالی نہیں لٹائیں گے بلکہ اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل کے اندر ان لوگوں کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے زکوٰۃ کے مال کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھ دو، اگر آگ آسمان سے آ کر اس کو کھا لے سمجھو یہ رزق حلال، زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس کی رہ جائے سمجھو اس کی قبول نہیں اور وہ حرام کی ہے، اور جس شخص کی رہ جاتی وہ سارے معاشرے کے اندر بدنام ہوتا۔ دیکھیے اللہ کریم کا فضل اپنے پیارے حبیب کی اس امت پر کہ آج جیسا کیسا بھی مال ہو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کا مال انہی کے
عزیز و اقربا، رشتہ داروں، اہل محلہ، اہل ملک کے غرباء کے اندر تقسیم ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ پہلی امتوں کا مال ضائع ہو جاتا تھا، اس امت کا ضائع نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی پردہ فرما دیتے ہیں، اس نے مال جیسا بھی کمایا ہوگا وہ اللہ کے ہاں اللہ ہی کو پتہ ہے وہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا پردہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کے رحمت للعالمینی کے صدقے اس امت کو بہت خاص نعمت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسلح بنا دیا۔ پہلے لوگ جو امتیں تھیں ان کی عبادت گاہیں مختص تھی، مخصوص تھیں، لیکن اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسلح بنا دیا۔ مسلمان جہاں ہو، جس حال میں ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہے وہی مسلح بچھائے، پاک کپڑا بچھائے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا، لیکن میری امت کی شکلوں کو اے اللہ مسخ نہ فرمانا، اور میری امت پر کوئی ایسا ظالم حکمران مسلط نہ کرنا جو میری امت کو تباہ کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جو طاعون کی حالت میں مرے اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا کرنا، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے اسے بھی شہیدوں کے اندر شمار کرنا، جو جل کر مرے اسے بھی شہیدوں کے اندر شمار کرنا، جو شخص مکان گرنے سے دب کر مرے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرے، اچانک مرے، ان تمام لوگوں کو اے اللہ شہیدوں کے اندر شمار کرنا۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ میرے بھائیوں، امت کے غم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے، اس امت کا خاص امتیاز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے سے اس امت کو ملا۔ میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اپنے اس بلند عرفہ اعلیٰ نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کریم، رحیم، رعوف نبی کی تابعداری کریں، اس کی فرما برداری کریں، ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہمارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ان کا سامنے ہو تو پھر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔